اور مسجد میں آنا بھی کیسے ہے؟ بوسیدہ لباس کے ساتھ نہیں، گھر کا سب سے گھٹیا لباس، گھر کا سب سے بوسیدہ لباس، بالکل ایسے نہیں ہے۔ ایک بار گرمی کا موسم تو میں ایک جگہ گیا، میں نے نماز پڑھی عشاء کی، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ نماز میں ساتھ ہی، تو میں نے دیکھا اس نے گرمی کی وجہ سے گھر کا سب سے بوسیدہ لباس پہنا ہوا ہے، اتنے بازو ہیں اور بالکل پرانا لباس۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ چند دن پہلے میں نے اسے ایک شادی کی تقریب میں دیکھا، بڑا اعلیٰ لباس پہنے ہوئے۔ تو نماز کے بعد از راہ اصلاح چھوٹا سا جملہ بولا میں نے کہا اللہ جل شانہ نعمت عطا فرمائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے پر نظر آنی چاہیے، اللہ مال دے تو نظر آنی چاہیے۔ مجھے بعد میں محسوس ہوا وہ انتظار میں تھا کہ یہ مولوی مجھ پر اعتراض کرے گا۔ وہ ایک سکالر کا کلپ سنا ہوا تھا اس نے، مجھے نہیں پتا، تو مجھے وہ فوراً وہاں کھڑے کھڑے نکالا، کہا مجھے پتا تھا تم بات کرو گے۔ وہ نکالا ایک کلپ ایک بابے کا اور سنا کہا یہ دیکھو نماز میں صرف سطر ڈھانپنا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، بس باقی مولویوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ 2-4 منٹ کی بات نہیں ہے، میں نے کہا چل یار اپنے گھر لے چل، چائے بھی پلا، میں تجھے مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں۔ کہا جی بالکل آئیے۔ 1.5 گھنٹہ لگا مجھے، 1.5 گھنٹہ لگا بات سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا تم نے صرف اتنی بات سن لی ہے، بھئی نماز میں سطر ڈھانپنا فرض ہے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بندہ صرف تہمت باندھ کر نماز شروع کر دے۔ یہ فرض ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو سیلاب کی حالت میں آ گیا، کسی آفت کی حالت میں آ گیا، یا غربت کی حالت میں آ گیا اور اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو شریعت نے کہا کم از کم اتنا کپڑا ضرور لاؤ کہ سطر ڈھانپ سکو ورنہ نماز نہ پڑھنا۔ لیکن ویسے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ، یہاں مسجد سے مراد نماز اور سجدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نماز پڑھنے کے وقت خوب زینت اختیار کرو۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کے سامنے اور وہ میرے سامنے کلپ رکھتا ہے، کہا جی فرض اتنا ہی ہے۔ میں نے کہا یہ دماغ کو تھوڑا سا خالی کرو، اس سے قصے کہانیاں نکالو، تھوڑی سی جگہ دو کہ قرآن داخل ہو سکے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اچھا لباس پہن کے آؤ، خوب زینت اختیار کر کے آؤ۔ نماز بہترین ہے تو رمضان کے دنوں میں اس کے لیے روزہ رکھنا آسان، اور رمضان کی راتوں میں اس کے لیے قیام کرنا آسان، کیونکہ شغف بنا ہوا ہے، تعلق بنا ہوا ہے، اور رمضان اسے صحیح طریقے سے نصیب ہوتا ہے جو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ تیاری سے مراد ہماری طرح تیاری نہیں ہے کہ کپڑے سلوا لینا اور راشن خرید لینا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام
ایک تو اللہ جل شانہ سے کثرت کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما دے اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اور پھر نبی علیہ السلام رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ جہاں اگرچہ امت کو تو اجازت نہیں ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کی رمضان تک، تاکہ رمضان کی تیاری ہو، لیکن جو تسلسل کے ساتھ رکھتا آ رہا ہے پورا سال اس کے لیے اجازت ہوتی ہے، ورنہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس حوالے سے تیاری فرمایا کرتے تھے، امت کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ تو رمضان کی تیاریوں میں سے ایک تیاری جو ہے وہ نماز کا اہتمام، اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ جو دو اہتمام ہوں گے، قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، قرآن کے ساتھ نسبت ہوگی، تو رمضان کے مہینے سے بندہ استفادہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے نماز کے متعلق بہت ساری آیات ہیں اور بہت ساری احادیث نبویہ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے رات کے اندھیروں میں مسجد کی جانب چل کر آنے والے لوگوں کو کل قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ نور پیدا فرمائیں گے، اور وَنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، کہ ایسا نور، ایسی روشنی جو ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب نماز کا اہتمام نہیں ہوگا تو یہ نور جیسی عظیم نعمت نصیب نہیں ہوگی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی عبادت ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک تو اذان دے رہا ہوتا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے کہ نماز کی جانب آؤ، ایک اللہ جل شانہ نے غائبانہ نظام بنایا ہوا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے جو لوگوں کے مابین منادی کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جہنم کی وہ آگ جو تم لوگوں نے اپنے اوپر گناہوں کی وجہ سے جلائی ہے اور بھڑکا لی ہے، چلو اس غفور الرحیم رب کی طرف اور نماز ادا کر کے اس آگ کو بجھاؤ۔ یہ فرشتہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کی جانب اللہ کے بندوں کو متوجہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو نماز کی جانب نہیں بڑھتے اور نماز کو ہلکا لیتے ہیں اس عظیم عبادت کو، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ اللہ سے ملاتی ہے۔ اگر کسی کو دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو نماز پڑھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ جل شانہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ آئے، اپنی مشکل میرے سامنے رکھے، میں اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دوں۔ تو نماز رب العالمین کے قرب کا سبب اور ذریعہ ہے، لیکن چھوڑنا اللہ جل شانہ کے قرب اور جو ہے اللہ جل شانہ کی پسندیدگی سے نکلنا ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہوتی بے نمازی آدمی کو، اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جل شانہ ایک جگہ موت کا تذکرہ فرماتے ہیں، موت کا تذکرہ کہ ایک بندے کی جو بھیانک موت ہو رہی ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا آدمی ذلت کی موت مرتا ہے، عزت کی موت نہیں مرتا۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے ایک جگہ موت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جس وقت اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اس کی پنڈلی پر پنڈلی چڑھ جاتی ہے،
اور وہ بندہ گمان کر لیتا ہے کہ اب میں یہاں رہ نہیں سکتا، اب مجھے یہ جہان چھوڑ کر بہرحال جانا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کسی دم پھونک جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ اور آ کر وہ دم کرے، وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ یہ موت کا تذکرہ کیا اللہ جل شانہ نے اس برے آدمی۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ جو تکلیف کی موت مر رہا ہے اور یہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور فرشتے اس کو لے کر جانے والے ہیں، اس کی اللہ جل شانہ نے دو وجہیں بیان فرمائی، فلا صدق ولا صلی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے نہ تو اللہ کے قرآن کی تصدیق کی ہے، اللہ کے قرآن کی تصدیق نہیں کی، اور اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، نہ اس نے نماز پڑھی ہے نہ اس نے قرآن کی تصدیق کی ہے۔ انکار دو طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک انکار وہ ہوتا ہے جیسے کافر انکار کر دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اور ایک انکار وہ ہوتا ہے کہ وہ زبانی تو اقرار کر رہا ہے لیکن عمل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کو سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ جل شانہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے میرے قرآن سے اعراض کیا اور میرے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور میرے قرآن کو سننا بھی چھوڑ دیا اور اس کو سمجھنا بھی چھوڑ دیا، اور کہا جی کوئی ضرور مولویاں دے کام نے، اے مولوی لوگ قرآن پڑھن، ہم لوگ دنیا دار ہیں، ہم لوگ مصروف ہیں، اعراض کیا اور قرآن کو چھوڑ دیا اور اس کی تصدیق نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تنگی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے معیشت کے تنگ ہونے کا کہ کھانے کے لیے روٹی کا نوالا نہ ملے، یہ معیشت کی تنگی بھی ہے، اور ایک اس سے بھی بری تنگی ہوتی ہے دلوں کا تنگ ہو جانا، دلوں کا سکڑ جانا۔ پتہ چلتا ہے ہر ٹاؤن میں پلاٹ موجود ہے لیکن ڈر رہا ہے میرا کل کیا بنے گا، پتہ چلتا ہے اس کے پاس سرمایہ موجود ہے لیکن ڈر رہا ہے، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے اور پریشان ہے۔ یہ جو اس کو تنگی دلی اعتبار سے محسوس ہو رہی ہے یہ بھی اسی میں ہی شامل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ سونے کی اگر ایک وادی حاصل کر لے تو دوسری وادی کے فکر میں ہوتا ہے کہ دو سونے کی وادیاں بنا لوں، اور اگر ایک اس کو جنگل مل جائے سونے کا، پہاڑ کے برابر سرمایہ مل جائے تو وہ سرمایہ کا دوسرا پہاڑ بنانے کے لیے تغدو شروع کر دیتا ہے۔ یہ دل کی تنگی ہے جو سکڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو دنیا میں آگے بڑھ جانا اور اسی کو کمانا اور اسی پہ دوڑ لگانا اور قرآن سے اعراض کر کے نکلنا، تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں قبروں کی مٹی جو ہے تمہارے اس دل کے خلا کو پورا کرے گی۔ قبروں میں اترو گے تو پھر جا کر تمہارا یہ دنیا کی چاہت کا غلبہ ختم ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے قرآن سے اعراض کیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، ہم معیشت تنگ کر دیں گے اس کی، اور کل قیامت کے دن اس کو نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ اسے کہا تھا قرآن سنو، اسے کہا تھا قرآن پڑھو، اسے کہا تھا قرآن کے ساتھ دوستی اور تعلق، میرا کلام ہے، لوگوں کی باتیں سن رہے ہو میری بھی سنو۔
رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں کی باتیں سنتے ہو، ایک دوسرے کو لوگوں کی باتیں کرتے ہو، میں نے جو بات نازل کی ہے میری بات بھی تو سنو، میری بات بھی تو اپنی زبان سے نکالو، میری بات کا پرچار بھی تو کرو۔ لیکن اس نے اعراض کیا اور چھوڑ دیا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہم اس کو نابینا کر کے اٹھائیں گے، تو وہ کہے گا یا رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے مالک تو نے بغیر مجھے بینائی کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا لیکن آج تو میری بینائی لے گیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے دنیا میں تو نے ہم سے آنکھیں بند کر لی تھیں، آج ہم نے تیری آنکھیں بند کر دی ہیں۔ دنیا میں تو ہمیں بھول گیا تھا، آج ہم تمہیں بھول گئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جو بری موت مر رہا ہے اس کی بھی تذکرہ کیا، فلا صدق ولا صلی، اس نے قرآن کی تصدیق نہیں کی، قرآن نے جو بات کی تھی اس بات کا انکار نہیں، اس بات کا انکار کر گیا، تصدیق نہیں کی۔ قرآن نے کہا نماز نہیں چھوڑنی، اس نے انکار کر دیا اور نماز چھوڑ دی۔ قرآن کریم نے کہا زکوٰۃ نہیں چھوڑنی، ادا کرنی ہے، اس نے انکار کیا اور زکوٰۃ چھوڑ دی۔ قرآن نے کہا حج کرنا ہے، اس نے انکار کیا اور حج چھوڑ دیا۔ قرآن کریم نے کہا صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں سے ناتا نہیں توڑنا، اس نے انکار کیا اور چھوڑ دیا۔ قرآن کریم نے کہا سود نہیں کھانا، اس نے انکار کیا اور چھوڑ جو ہے اس پر کام شروع کر دیا۔ تو قرآن کریم کی تصدیق نہیں کی، فلا صدق ولا صلی، اللہ فرماتے ہیں یہ جو آج بری موت مر رہا ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ اس نے میری کتاب کی تصدیق نہیں کی، میرا حکم آیا تھا اسے فوراً جھک جانا چاہیے تھا، فوراً جھک جاتا، لیکن اس نے تصدیق نہیں کی اور میری بات کو نہیں مانا۔ کوئی گال نہیں جی اے چھڑو پنا مولوی نہیں گلنا۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا اس کا کام یہ تھا فلا صلی ولا صلی، اس نے نماز نہیں پڑھی، جب نماز کا وقت فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے یہ کیا کہ اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا رہا، جو اللہ کی باتیں قرآن میں آئیں اس کو جھٹلاتا رہا کسی اور کے کھاتے میں ڈال کر۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اور جب نماز کا وقت آیا اور اسے بلایا گیا تو یہ وتولی پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اس نے اللہ جل شانہ کی باتوں کو جھٹلا دیا اور پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور گیا کہاں ہے؟ گیا کہاں ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کے پاس گیا ہے، اپنے گھر میں گیا ہے، اکڑتا ہوا گیا ہے، تکبر کے ساتھ گیا ہے کہ دیکھ میں دنیا کا سرمایہ کما کے لایا ہوں، میں دنیا کا مال کما، جیسے بندے کا وتیرہ ہے میرا رب ویسے ہی آیات نازل کر رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے قرآن میں غور کرو، میرا قرآن بار بار پڑھو۔ تو اللہ جل شانہ نے پہلے بیان فرمایا بری موت کو، پھر وجہ بیان فرمائی فلا صدق ولا صلی، بری موت کیوں آ رہی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو میرے قرآن کی تصدیق نہیں کی، دوسرا نماز نہیں پڑھی، اور اس نے قرآن کی تکذیب کی اور پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور اپنے گھر والوں کے پاس کیسے گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اکڑتا ہوا گیا ہے، اکڑتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ ادھر اللہ کے منادی نے بلایا، اللہ کے منادی نے کہا آؤ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ اللہ کے منادی نے کہا اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، لیکن اس نے کہا وہ ذات بڑی نہیں ہے۔ یہ انکار ہو رہا ہے زبان حال کے ساتھ، ایک انکار ہوتا ہے زبان مقال کے ساتھ بول کر انکار، اور ایک اس کی حالت بتا رہی ہوتی
ہوتی ہے، اس کی صورتحال بتا رہی ہوتی ہے، تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب نہیں آیا، گھر کی جانب گیا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا اکڑتا ہوا کہ میں دنیا کا سرمایہ کما کے لایا ہوں، میں دنیا کی چودراہٹ کما کے لایا ہوں، میں دنیا کی حکومت کما کے لایا ہوں، میں دنیا کے فلاں فلاں خوشخبریاں کما کے لایا ہوں۔ گھر میں اکڑ کے ساتھ داخل ہو رہا ہے اور اللہ کا منادی بلا رہا ہے کہ آؤ مسجد کی طرف، اور آؤ نماز کی طرف، اور آؤ قرآن کی تصدیق کی طرف۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اس کی حالت کو رب بیان کرتے ہیں، یہ جو اکڑ کر داخل ہو رہا ہے، جس کو چاہیے تھا عاجزی کرتا، جس کو چاہیے تھا انکساری کرتا، جس کو چاہیے تھا جھک جاتا اپنے رب کے سامنے، لیکن جھکا نہیں ہے، جھکے بغیر یہ اکڑ کر گھر میں چلا گیا ہے اور رب کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے زبان حال کے ساتھ۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ میرا رب کہہ رہا افسوس ہے تجھ پر، افسوس۔ پھر اللہ فرماتے ہیں افسوس ہے تجھ پر، 4 بار فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، 4 بار فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اور افسوس ہے تجھ پر، اور افسوس ہے تجھ پر، 4 بار۔ اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں اس بندے کو جس کو قرآن کی تصدیق کی جانب بلایا اور جس کو نماز کی جانب بلایا اور انکار کر کے چلا گیا اور گھر میں گیا ہے، اکڑ کر داخل ہوا ہے، غرور اور تکبر کے ساتھ داخل ہوا ہے، اس کی منظر کشی میرا رب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس بندے پر افسوس ہے۔ حالانکہ نمازیں 5 فرض ہیں، لیکن افسوس اللہ جل شانہ 4 بار فرما رہے ہیں۔ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 ہیں، تو یہ افسوس کی آیات کے 2 آیات میں کتنے لفظ آئے؟ 4۔ نمازیں 5 فرض ہیں، لفظ 4 آئے ہیں۔ پہلی بار اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اس لیے کہ عام طور پر فجر کے بعد بندہ نکلتا ہے معیشت کے لیے، روزی کمانے کے لیے، اور ظہر کی نماز کے وقت یہ عام طور پر گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ ادھر ظہر کی نماز میں رب بلا رہا ہے اور اس نے سارے دن کی کمائی کی ہے، اب یہ گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اور عصر کا وقت بھی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں داخلے کا وقت ہے، اور مغرب کا وقت بھی داخلے کا وقت ہے، اور عشاء کا وقت بھی داخلے کا وقت ہے۔ ان 4 اوقات میں عام طور پر بندہ دنیا داری کرنے کے بعد گھر کی جانب جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ جو پیچھے آیت کھڑی ہے ثم ذهب الى اهله يتمطى، 4 اوقات میں گھر میں داخلہ ہو رہا ہوتا ہے عام طور پر، اور فجر کے وقت گھر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فجر کا ذکر نہیں کیا، وہ گھر میں داخلے کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ فجر پر نکلنا بھی لازمی، ظہر پر نکلنا بھی لازمی، لیکن پیچھے آیت کھڑی تھی ثم ذهب الى اهله يتمطى، وہ نماز کی جانب نہیں آیا، وہ گھر کی جانب چلا گیا ہے اور اکڑ کر گیا ہے۔ تو 4 بار عام طور پر گھر میں جانا ہوتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے 4 بار فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اس بندے کو تو یہ چاہیے تھا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے رب نے میرا وجود بنایا، میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے رب نے زندگی عطا فرمائی، جینے کے لیے میرے رب نے ساز و سامان عطا فرمایا۔ اب وقت تھا کہ میں جھک جاتا فرما بردار بن کر، اب وقت تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا، لیکن یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں یہ جھکا نہیں ہے،
جھکا نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے جھک رہا ہے، منت اور سماجت ہو رہی ہے، لیکن ایک در ہے جس در کے سامنے یہ جھک نہیں رہا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ پھر اللہ جل شانہ نے متوجہ کیا، فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اسے پوچھیں گے نہیں، جیسے چاہے دنیا میں دندناتا پھرے، زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، اور زمین میں جو چیزیں ہیں اس کا مالک میں ہوں، آسمان میں جو چیزیں ہیں اس کا مالک میں ہوں، تو حکم بھی میرا چلے گا اور فرما برداری بھی میری ہی کرنی ہوگی۔ ایک اور جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہاں بری موت کا تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو نماز میں سستی کر رہے تھے اور قرآن کریم سے روگردانی کیے ہوئے تھے، اس کو چھوڑے ہوئے تھے اور اسے پس پشت ڈالے ہوئے تھے۔ پھر اللہ جل شانہ نماز کا اہتمام کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی لگے ہوئے ہیں، اپنی معیشت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے روزگار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تجارت، ان کا خریدنا، ان کا بیچنا، ان کا دنیا میں معیشت کمانا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتا، میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نماز سے غافل نہیں ہوتے، میرا ذکر بھی یاد رکھتے ہیں۔ نماز چونکہ پہلے حکم ہے اللہ کا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، پہلے یہ حکم آیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس آیت پر عمل کرنے والوں کی شان بیان کی ہے، اور ہمیں بہت سارے لوگ ہیں جن کی تجارت، معیشت اور کاروبار زندگی میرے ذکر سے غافل نہیں کرنے دیتا ان کو۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، بلکہ ایک حدیث تفسیر ابن کثیر میں حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اذان ہوئی مسجد میں، تو وہ مسجد کی جانب نکلے تو راستے میں دیکھا لوگ اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں اور اپنے ساز و سامان پر کپڑا ڈال رہے ہیں اور مسجد میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہاں رک گئے اور اونچی آواز سے فرمایا، یہی آیت پڑھی انہوں نے، کہا تمہیں خوشخبری ہو، تمہاری شان اللہ جل شانہ نے قرآن میں بیان کر، اس لیے کہ ساری نیکیوں کی جڑ نماز، کہ نماز ٹھیک ہے تو بقیہ اعمال ٹھیک، اور نماز ٹھیک نہیں تو باقی کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر نماز سرے سے موجود ہی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ نمازی ہو ایماندار نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والا ہو لیکن ناپ تول میں کمی کرتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو سود بھی کھا رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتا ہو اور فحاشی میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز چھوڑ رہا ہو اور بقیہ ایمانداری کی چیزیں موجود ہوں۔
اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے آخر میں جو چیز نکلے گی اچھائی کی چیز ختم ہوگی وہ نماز ہے، اور جب نماز ہی موجود نہ ہو، اسی نماز نے بقیہ اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جتنی اچھی ہوگی بقیہ اعمال سدھرتے جائیں گے۔ نمازی نماز پڑھنے سے پہلے خیال کرے گا کہ اگر میں لقمہ حرام کے ذریعے سے نماز پڑھوں گا تو میرا سجدہ قبول نہیں ہے۔ نمازی آدمی نماز پڑھنے سے پہلے خیال کرے گا اگر میں کسی پر ظلم کر کے آیا تو میرا سجدہ قبول نہیں ہے۔ نمازی آدمی یہ خیال کرے گا اگر میں سود کا پیسہ لے کر آیا تو میرا رب میرا سجدہ قبول نہیں کرے گا، میرا رب میری نماز کو پھٹے پرانے اور بسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر میرے منہ پر مار کر راندہ درگاہ، وہ یہ سوچے گا، اس پر محنت کرے گا، اس لیے یہ صحیح ہے تو بقیہ اعمال صحیح۔ اور اللہ جل شانہ اسی لیے نماز کا اہتمام کرنے والے لوگوں کی منقبت بیان کر رہے ہیں، ان کی شان اور ان کی کامیابی بیان کر رہے ہیں، اور ان کے بعد اور ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ سارے بے نمازی نہیں ہیں، کچھ میرے ایسے بھی بندے ہیں ان کی تجارت، ان کی معیشت، ان کا کاروبار زندگی اور ان کا لین دین اور ان لوگوں کا اپنے معاملات کرنا میرے ذکر سے غافل نہیں کرتا، مجھے یاد رکھتے ہیں، مجھے یاد رکھتے ہیں اور میری جانب بڑھتے ہیں اور میری جانب آ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور نماز کے لیے آنا بھی کیسے ہے؟ جب کوئی بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو فرشتے گواہ بن رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی رات کی تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں چل رہا ہوتا ہے مسجد کی جانب تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ جل شانہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ اس اندھیرے میں چلنے والے بندے کو کل قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخبریاں سنا دو۔ اس کے لیے اللہ نور پیدا فرمائیں گے۔ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے جو سخت سردی میں گرم نرم لحاف چھوڑ کر رب العالمین کی محبت میں اللہ جل شانہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے بستر چھوڑتا ہے، نیند چھوڑتا ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے اور پھر اندھیرے میں چلتا ہے مسجد کی جانب۔ یہ جب چل رہا ہوتا ہے میرا رب فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہوتا ہے، اور یہ آیا ہے مسجد کے دروازے پر تو نبی علیہ السلام نے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس کو کہا ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو یوں ہی نہیں آ جانا، یوں ہی نہیں آ جانا، بہت بڑے دربار میں آئے ہو، بہت بڑے مقدس مقام پر آئے ہو، دروازے پر رکنا ہے، رب العالمین سے دعا کرنی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے رب میں کسی دنیا دار کے گھر نہیں گیا، میں کسی بت کے سامنے نہیں گیا، میں کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں گیا، میرے دن کا آغاز ہو رہا ہے اور میں تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے کے لیے آ رہا ہوں، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ حدیث میں مسجد میں داخل ہونا، اور ایک مسجد میں داخل ہونے کے لیے ضروری چیز قرآن بھی بیان کر رہا ہے، قرآن کریم بھی بیان کر رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لوگو مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہے
جو لوگوں کو میرے گھر میں مسجد میں آ کر میرا ذکر کرنے سے روکتا ہے، اس سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے جو لوگوں کو میرے گھر میں داخل ہونے سے روکے۔ ایک کافر روکتے ہیں جیسے مشرکین مکہ تھے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور ایک وہ مسلمان ہے جس کی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ برملا بھی لوگ باتیں کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی کو میں نے سنا دوسرے بھائی سے کہہ رہا تھا، ایک بے نمازی اور ایک نماز پڑھنے والا، اور بے نمازی سے کہہ رہا تھا اور تو ایتھے ہی پڑھ لیا کر نماز، تو کدھر مسیح روزانہ ٹور پہنا ہے، تو ایتھے ہی پڑھ لیا کر۔ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو لوگوں کو میرے گھر میں داخل ہونے سے روکتا ہے، میری عبادت سے روکتا ہے، میرے ذکر سے روکتا ہے۔ اور اگلی بات، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور میرے گھر کا ماحول خراب کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وہ پالیسیاں اپنانا جس سے لوگ مسجد سے دور ہوں۔ آج کل تو سکالر بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں دوسرا عمرہ کرنے نہ جاؤ، دوسرا حج، ایک حج کافی ہے بس۔ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کثرت کے ساتھ حج کرو، اللہ کے گھر میں پہنچو، کثرت کے ساتھ عمرہ کرو، اور ترغیب دے رہے ہیں اللہ کے گھر میں پہنچو۔ نبی علیہ السلام ترغیب دے رہے ہیں، قرآن ترغیب دے رہا ہے، اور قرآن کریم میں جو کعبۃ اللہ کو کہا گیا ہے بار بار حاضر ہونے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ، لیکن وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، یہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے گھروں کو خراب کرنے کی۔ تو اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ جب بھی میرے گھر میں آتے تو ڈرتے ہوئے آتے، ڈرتے ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ مسجد میں داخل ہونا غرور کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، اکڑ کے ساتھ نہیں، بلکہ بہت بڑی ذات کا گھر ہے۔ جیسے اللہ کی ذات عظمت والی ہے، شان والی ہے، ان مساجد کی نسبت رب العالمین کے ساتھ، تو یہاں آنے سے پہلے رب العالمین کی عظمت ذہن میں رکھنا۔ تو اللہ جل شانہ پہلے پارے میں فرما رہے ہیں کہ جب تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اگر یہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، غرور سے داخل نہ ہوتے، تکبر سے داخل نہ ہوتے، عاجزی کے ساتھ آتے۔ یہ قرآن داخل ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا عاجزی کے ساتھ بھی آؤ، اور انکساری کے ساتھ بھی آؤ، اور ڈر کے ساتھ بھی آؤ، لیکن داخل ہونے سے پہلے دعا بھی کرو، دعا بھی کرو۔ وہ مالک انتظار میں ہے، تم کسی دنیا دار نخوت سے بھرے ہوئے بندے کے پاس نہیں جا رہے کہ تم اگر جاؤ تو وہ آنکھیں پھیر لے اور مصروفیت کا بہانہ کرے۔ تم کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس نہیں جا رہے کہ وہ اپنی مصروفیت کا راگ جو ہے وہ لگانا شروع کر دے کہ میں مصروف ہوں۔ تم آئے ہو
اس کائنات کے پروردگار کی بارگاہ میں آنے سے پہلے عاجزی رکھو، انکساری رکھو، دل میں ڈر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آئے کوئی جملہ ایسا نکل جائے میرا رب مجھے مسجد کے ماحول سے اٹھائے اور باہر کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسا جملہ بول دوں میرا رب ناراض ہو جائے اور حبطت اعمالکم سابقہ ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا جملہ بولوں، ایسا انداز اپناؤں اور میرا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے کہ وسعافی خرابی یہ مسجد کا ماحول خراب کرنے والے ہیں، بلکہ عاجزی سے آنا اور دروازے پر آ کر دعا کرنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میرے مالک میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میں خالی دامن آ رہا ہوں تیرے سامنے، میں اپنی مغفرت کے لیے آ رہا ہوں، میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آ رہا ہوں، میں تیری وفاداری کا اعلان کرنے کے لیے آ رہا ہوں، میرے سابقہ گناہ معاف کر دے، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں آنا بھی کیسے ہے؟ بوسیدہ لباس کے ساتھ نہیں، گھر کا سب سے گھٹیا لباس، گھر کا سب سے بوسیدہ لباس، بالکل ایسے نہیں ہے۔ ایک بار گرمی کا موسم تو میں ایک جگہ گیا، میں نے نماز پڑھی عشاء کی، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ نماز میں ساتھ ہی، تو میں نے دیکھا اس نے گرمی کی وجہ سے گھر کا سب سے بوسیدہ لباس پہنا ہوا ہے، اتنے بازو ہیں اور بالکل پرانا لباس۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ چند دن پہلے میں نے اسے ایک شادی کی تقریب میں دیکھا، بڑا اعلیٰ لباس پہنے ہوئے۔ تو نماز کے بعد از راہ اصلاح چھوٹا سا جملہ بولا میں نے کہا اللہ جل شانہ نعمت عطا فرمائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے پر نظر آنی چاہیے، اللہ مال دے تو نظر آنی چاہیے۔ مجھے بعد میں محسوس ہوا وہ انتظار میں تھا کہ یہ مولوی مجھ پر اعتراض کرے گا، وہ ایک سکالر کا کلپ سنا ہوا تھا اس نے، مجھے نہیں پتا، تو مجھے وہ فوراً وہاں کھڑے کھڑے نکالا، کہا مجھے پتا تھا تم بات کرو گے، وہ نکالا ایک کلپ ایک بابے کا اور سنا کہا یہ دیکھو نماز میں صرف سطر ڈھانپنا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، بس باقی مولویوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ 2-4 منٹ کی بات نہیں ہے، میں نے کہا چل یار اپنے گھر لے چل، چائے بھی پلا، میں تجھے مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں۔ کہا جی بالکل آئیے۔ 1.5 گھنٹہ لگا مجھے، 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا بات سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا تم نے صرف اتنی بات سن لی ہے، بھئی نماز میں سطر ڈھانپنا فرض ہے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بندہ صرف تہمت باندھ کر نماز شروع کر دے، یہ فرض ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو سیلاب کی حالت میں آ گیا، کسی آفت کی حالت میں آ گیا یا غربت کی حالت میں آ گیا اور اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو شریعت کا کم از کم اتنا کپڑا ضرور لاؤ کہ سطر ڈھانپ سکو ورنہ نماز نہ پڑھنا۔ لیکن ویسے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ، یہاں مسجد سے مراد نماز اور سجدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نماز پڑھنے کے وقت خوب زینت اختیار کرو۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کے سامنے اور وہ میرے سامنے کلپ رکھتا ہے، کہا جی فرض اتنا ہی ہے۔ میں نے کہا یہ دماغ کو تھوڑا سا خالی کرو،
اس سے قصے کہانیاں نکالو، تھوڑی سی جگہ دو کہ قرآن داخل ہو سکے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھا لباس پہن کے آؤ، خوب زینت اختیار کر کے آؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی مساجد کو پاک اور صاف رکھو، اس کو خوشبو لگا کے رکھو۔ اگرچہ ہم اس حدیث پر عمل نہیں کر پا رہے، عرب کے لوگ کرتے ہیں، وہ ہر نماز پر مسجد کو خوشبو لگاتے ہیں، ہر نماز پر، لیکن خوشبو ان کی اچھی قسم کی ہوتی ہے۔ یہ نہ کل ساڑھے بندے آن کے اگربتیاں لا دیں، باقی سارا نزلہ زکام ہویا۔ خوشبو بھی اچھی قسم کی ہو تو اللہ جل شانہ نے ایک حکم دیا ہے کہ مسجدوں کو پاکیزہ رکھو، انہیں صاف رکھو۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے انہیں صاف ستھرا رکھو، بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں، تو اللہ جل شانہ قرآن کریم میں پہلے پارے میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تو ہم نے ان دونوں سے وعدہ لیا ہے کہ تم نے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ تو مساجد کو پاک اور صاف رکھنا بھی لازمی، خود پاک اور صاف رہنا اور اچھا لباس پہن کر نماز پڑھنا، اور اس جانب نہ جانا کہ کوئی نہیں جی فرض بس ہی نہیں ہے۔ وہ اگرچہ اجازت ہے، وہ اجازت ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن اللہ سے محبت یہ ہے کہ بندہ اللہ جل شانہ کے گھر میں عاجزی انکساری کے ساتھ آئے، لیکن اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے سب سے عمدہ لباس پہن کر آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے ٹوپیاں رکھی ہیں، انہوں نے بڑیاں عجیب قسم دیاں، تو وہ صرف نماز کے لیے ہے۔ وہ ٹوپی پہن کر وہ شادی کی تقریب میں نہیں جا سکتے، وہ ٹوپی پہن کر کسی اور مجلس میں نہیں جا سکتے، اتنی وہ چندہ مانگے رہے ہیں، ٹوپی پہن دیجیے بس چندہ مانگ رہے ہیں، بالکل اسی کی طرح کی۔ بھائی آپ اچھا لباس پہن رہے ہو تو اچھی ٹوپی خریدو، اچھا رومال خریدو، اچھا لباس اللہ کے گھر کے لیے رکھو، اس لیے کہ میرا رب حکم دے رہا ہے عاجزی کے ساتھ بھی آؤ، انکساری کے ساتھ بھی آؤ، خشیت کے ساتھ بھی آؤ، اور اچھے طریقے سے زینت کر کے بھی آؤ۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔